ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हमने आज शुरुआत की अपने प्रोग्राम की अपने एक नए लोगो से, नए जिंगल से। उम्मीद है आपने सुना होगा, आपको आवाज़ आ रही होगी और आप देख भी रहे होंगे। और हमारी मेहमान सीमा नकवी साहिबा भी हमारे साथ आ चुकी हैं, यहीं हैं बैक स्टेज में, और अभी हम उनसे भी मिलते हैं। आपको ये बताते चलें कि थोड़े दिनों पहले अभी हमने उनके साथ एक प्रोग्राम किया था, लेकिन फेसबुक को शायद वो पसंद नहीं आया। फेसबुक को उर्दू से या तो कोई दिलचस्पी नहीं थी या हमसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो उन्होंने उस प्रोग्राम के साथ कुछ ऐसा किया कि हमको वो मिला नहीं बाद में प्रोग्राम। बड़ी उसके साथ जद्दोजहद हो रही थी कि भाई हमको प्रोग्राम दिखाओ, हमारा प्रोग्राम है, वापस करो हमको। वो वादा करते रहे लेकिन उनका वादा वफा नहीं हुआ। तो हमने कहा अच्छा भाई ठीक है, हम भी यही हैं, सीमा नकवी साहिबा भी यही हैं, तो क्यों ना हम एक दूसरा प्रोग्राम कर डालें। तो ये एक तरह से उसी प्रोग्राम की दूसरी शक्ल है, लेकिन इसमें कुछ वो नहीं है जो आपने पहले देखा, पहले सुना। तो आपको बिल्कुल नया मवाद मिलेगा, इसके अंदर नया मटेरियल होगा इंशाल्लाह। तो हम बहुत जल्दी उनको ऑनलाइन लेने वाले हैं। आपका उनका मैं एक और दो उनके शेर जो मुझे बहुत पसंद आए, मैं उससे उनका तारुफ कराता चलूं। और शेर कुछ यूं है। हौसले गम से लड़ गए मेरे, हौसले गम से लड़ गए मेरे, अश्क मुश्किल में पड़ गए मेरे, अश्क मुश्किल में पड़ गए मेरे। तो ये है जनाब उनका पहला शेर। दूसरा एक शेर और है, वो भी बड़ा खूबसूरत शेर है। ये खुली आंख का मंजर नहीं, ये खुली आंख का मंजर ही नहीं है मेरी जान, ये खुली आंख का मंजर ही नहीं है मेरी जान, बंद आंखों से एक बार उसे देख के देख, देख के देख। अब नई जमीन है बिल्कुल, देखिए साहब। अब आपका इंतजार और क्यों करवाया जाए, आपको उनसे मुलाकात करवा दी जाए। आई एम वेरी होपफुल कि सब कुछ उनकी तरफ भी सही होगा और हमारी तरफ भी सही है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, नाम बड़ा है अल्लाह का और उसी से बनता है हमारा काम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं? अगर मैं ऐसे इशारा करूंगा तो लगेगा कि नहीं, लेकिन आ रही है, इसी वजह से ऐसे इशारा कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, लेकिन मैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने पहले ही सामीन तक ये बात पहुंचा दी कि हमने पिछले हफ्ते भी बहुत उम्दा गुफ्तगू रही आपसे, लेकिन कुछ फेसबुक को हमारी गुफ्तगू शायद इतनी पसंद नहीं आई। तो एक दफा फिर शुक्रिया कि हम दोबारा सामीन के सामने फिर गुफ्तगू जरा मुख्तलिफ अंदाज से करने जा रहे हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दोबारा अपने प्रोग्राम में शामिल किया। मेरी खुशकिस्मती है कि आपने कबूल किया। और ये शेर जो आपने लिखा था कि हौसले गम से लड़ गए मेरे, ये बिल्कुल लगता है फेसबुक के लिए लिखा था आपने। और दूसरा जो शेर था उसमें थोड़ी सी शायद मैं मैंने गलत पढ़ा था, मुझे इल्म है। ये खुली आंख का मंजर ही नहीं है मेरी जान जी, ये खुली आंख का मंजर ही नहीं है मेरी जान, बंद आंखों से भी एक बार उसे देख के देख। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, मैंने गलत पढ़ा था, मुझे भी एहसास था उसका। लेकिन क्योंकि एक ऑडियो की प्रॉब्लम चल रही थी तो बैक ऑफ माइंड के अंदर मैं एक्चुअली वहां फंसा हुआ था और अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये सब सही हो जाए। तो बस ठीक इतना ही। तो वहां से बात शुरू करते हैं कि जहां से आपका बचपन का थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए। और अगर जवाबात मुख्तसर होते रहेंगे तो मैं सवालात बहुत सारे कर लूंगा, वरना अगर जवाब बहुत तवील हो गया तो मेरे सवाल थोड़े से रह जाएंगे। बिस्मिल्लाह, माइक आपका हुआ। बहुत शुक्रिया। मुख्तसरन बताती चलूं कि मेरा बचपन जैसे हर बच्चे का होता है। मेरे वालिदैन दोनों माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे। मेरी वालिदा लेक्चरर थी, मेरे वालिद पहले ईएमआई में अकाउंट्स के डिपार्टमेंट के हेड थे और उसके बाद शालिमार रिकॉर्डिंग कंपनी के बानियों में शामिल थे। तो मैंने अरसा शुरू का जो है कराची में गुजारा और उसके बाद हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए और ज़्यादातर तालीम इस्लामाबाद में हुई है और वहीं से मैं शादी होकर फिर टोरंटो आ गई थी। तो छोटा सा यानी आपको छोटा सा खाका बयान कर रही हूँ। बचपन में शायरी, अगर अभी शायरी के ताल्लुक से तो आपने बात नहीं की, लिहाजा हम बाद में बात करेंगे। तो बस यही मेरी छोटी सी कहानी है। मेरी शादी बहुत यंग एज में हो गई थी, सारी तालीम खत्म होते ही मेरी शादी मेरे वालिद ने तय कर दी और हम यहाँ टोरंटो आ गए। तो बस ये छोटा सा मेरी शुरुआत है जो मेरे अब तो बचपन से इतनी तेज शादी करके टोरंटो आई के बीच का बहुत बड़ा सफर जो था वो सुपरसोनिक स्पीड से आ गया। हाँ, और आपके लिए भी थोड़ी सुपरसोनिक जाने की कोशिश कर रही हूँ।
नहीं, मैंने मुख्तसर कहा था, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी नहीं चाहिए थी। बहर खैर, हम अच्छा, वापस आपको वहीं ले जाएंगे, वक्त तो हमारे बिल्कुल हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बचपन में तालीम, बचपन में खेल कूद क्या शौक रहे? बचपन में पढ़ाई लिखाई में शौक था या पकड़ के पढ़वाया जाता था? कुछ बचपन का बताइए अपना। मेरा बचपन बड़ा अजीब सा था। आमतौर पे बच्चों को खेलने कूदने का, शरारतें करने का शौक होता है, और मेरे वालिदैन को लगता था कि ये लड़की कुछ साइकोलॉजी या कुछ ऐसी फलसफियात और उसमें कुछ करेगी, क्योंकि मुझे पढ़ने लिखने का इतना शौक था कि मैं अगर किसी जगह हम जाते भी थे अपनी फैमिलीज में, इधर उधर पार्टीज होती हैं, जो कुछ भी आप मिलने जुलने के लिए जा रहे हैं, उसमें भी मुझे ये होता था कि कहीं किताब मिल जाए और मैं वहां बैठ कर अपने, तो मैं कुछ थोड़ी सी अक्ल खुरी सी कहते हैं, अकेले रहने का, पढ़ने लिखने का मुझे बेतहाशा। और उसकी एक वजह ये भी रही होगी कि हमारे घर में बहुत माहौल था पढ़ने लिखने का, मेरे वालिद को पढ़ने का, हमारे यहाँ इतनी किताबें थी। मेरी वालदा ज़ाहिर है लेक्चरर थी, तो उनका काम भी पढ़ने लिखने का, उर्दू में मास्टर्स किया था। तो दोनों मेरे वालिदैन जो थे वो इस तरह किताबों के शौकीन। हमारे यहाँ डाइजेस्ट भी बहुत आते थे, बच्चों के रिसाले। तो जैसे कहते हैं कि शुरू से हमारे अंदर वो एक शौक, और मेरे अंदर कुछ अलग ही था। वो मेरे वालिदैन, मेरे पेरेंट्स भी बहुत हैरान होते थे कि भाई ये बच्ची जो है जहाँ जाती है, ये कोई किताब उठा के पढ़ना शुरू कर देती है। तो ये एक तरह से पांचों बहन भाई मेरे मतलब तालीम के मामले में बहुत माशाल्लाह सब आगे बढ़ी है, लेकिन इस तरह का शौक पढ़ने का लिखने का वो शायद मेरे अंदर ज्यादा था। तो वो समझिए कि शायद वही शौक था जिसने मुझे आगे बढ़ने की तरगीब दी, या लिखने की। मुझे नस्ल लिखने का भी शौक रहा बचपन से ही, कहानियां लिखने का, बच्चों की कहानियां लिखी, शेर बहुत कम उम्र में कहना शुरू कर दिया था। तो बस वो जो अंदर का एक था कि बस कुछ लिखना है, या वो एक होता है ना बेचैनी, उस बेचैनी ने मुझसे जो है खुद लिखवाया। तो ये माहौल ऐसा रहा। और मेरे वालिद भी इंतहा खुश होते थे, बहुत हौसला अफजाई करते थे। डिबेट्स, बैतबाजियां, ये सब चीजें हमारे यहाँ मतलब ऐसा था कि मेरी बहन और मुझसे छोटी बहन भी बहुत शौकीन थी, तो हम लोग नज़में पढ़ना, इकबाल की नज़्म, गालिब की शायरी, बैतबाजी, किताबें, और बहुत से दीवान मैंने याद किए हुए थे। तो हम बहुत शौक से ये सारे, तो ये पूरा माहौल ही हमारे घर का कुछ ऐसा था कि भाई शेर पे शेर पढ़ना, इस शेर के आगे, अच्छा भाई इस तरह के खेल होते थे हमारे घर में, कसौटी खेला जा रहा है, यानी बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें थी। ये जो जनरल नॉलेज के सवालात हो रहे हैं एक दूसरे से, तो ये चीजें हमारे अंदर ऐसा था कि बस हर वक्त यही सब खेल भी मेरे वालिद इसी तरह के खेला करते थे कि जिससे हमारी नॉलेज में और हमारी ग्रूमिंग में और इन चीजों में इजाफा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि शायद उसका असर मेरे ऊपर पड़ा, और मैंने लिखने का और पढ़ने लिखने का ये सिलसिला आगे जारी रखा। तो गुड़िया गुड्डो से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रहा? इनकी शादियां नहीं करवाई आपने? करवाई करवाई बहुत बचपन में, जब बिल्कुल हाँ, तो छोटे मतलब थे। मैं बहुत कितना बचपन था, 6 महीने का? यानी नहीं नहीं, यानी है कि 6-7 साल में शायद मेरी बहन का गुड़िया थी या गुड्डा था। मुझे ये याद है कि हमने बहुत शानदार हमारे यहाँ शादी वादी हुई, और उसमें हमने जो है वो बच्चों मतलब ये कि वो गुड्डा लेके चला गया, हमारी गुड़िया थी, तो बहुत रोना पिटना भी हुआ कि भाई हमारी गुड़िया, लेकिन बहुत बहुत यानी 6-7 साल की बात होगी। और उसके बाद खिलौनों से मुझे, यानी खिलौनों में भी हमारे यहाँ बोर्ड गेम ज्यादा, यानी उस हाँ, तरह के खिलौने के, लूडो खेल रहे हैं, स्क्रैबल खेल रहे हैं। तो मेरी, जैसे मैंने कहा ना कि हमारी जो खेल भी थी ना, तो उसमें मेरा, जहां तक मेरा और मेरी बहन, हम दोनों का जिस किस्म का सिलसिला था, मुझसे छोटी, तो हमने इस तरह के खेल भी हमारे यहाँ वही खेले जाते थे। मेरे वाले चाहते थे कि हम ऐसी चीजें खेलें जिससे आपके दिमाग, माइंड डेवलपमेंट। जी हाँ, एंड इट डिड। और दूसरे मेरे वालिदैन दोनों का ताल्लुक सादात अमरोहा से है, शायद आप जानते भी हो। जी बिल्कुल। तो उसकी जाहिर है कि जमीन इतनी जरखेज है, आपको पता है कि वहां से कितने बड़े बड़े नगीना हाय बेशबहा वहां अमरोहा की जमीन में पैदा किए हैं। जॉन एलियास हमारे चचा जॉन, और उसके अलावा सादकैन हमारे मेरे वालिद के चचा होते हैं। तो यानी, और अब भी वहां पे हमारे इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट वहां से निकले हैं, और शोरा रईस अमरोही, जाहिर है बड़े बड़े नाम। तो हमारी खुशकिस्मती रही कि उनसे ताल्लुक भी रहा बहुत बचपने से। तो इस तरह से इतने उसमें माहौल में हमने जैसे कहते हैं आँख खोली, तो उस माहौल ने मेरे अंदर शायद इस जज्बे को, और अगर आप में जरा सा भी वो हो ना, मेरे नाना और दादा दोनों शायर थे, तो वो चीज शायद कहीं ना कहीं से आपको जो है अपने जद बेशक, से भी उधार मिल जाती है। तो मेरे बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सब चीजें हमने, और दूसरे म्यूजिक बहुत, मेरी वालदा जो थी वो गाने की बेइंतहा खूबसूरत आवाज थी,
اور دوسرے ہم اہل تشیع سے ہمارا تعلق ہے تو ظاہر بے انتہا عمدہ مرثیہ خان، تو یعنی دور دور سے لوگ ان کا مرثیہ، تو یہ جو ہماری یہ جو عزاداری ہے ہماری، یہ بھی ہماری تربیت میں بہت بے شک بہت ہمارے بہت بڑا بڑا رول کردار پلے ادا کرتی ہے. کرتی ہے. اور میری میں بھی، کیونکہ میں اپنی والدہ کے ساتھ مرثیہ پڑھا کرتی تھی، اور یہ جو ہماری جو جملوں کی اور مصروں کی جو نشست و برخاست ہم نے مرثیوں سے سیکھی ہے، میرا خیال ہے یہ بھی بہت بچپن سے، یعنی 6-7 سال کی تھی جو میری والدہ ہمیں اپنے ساتھ بٹھا کے مرثیہ پڑھایا کرتی تھی. تب بتائیے انیس اور دبیر کے جب مکتب سے ہم نکل کے آئیں گے تو یعنی کچھ نہ کچھ تو وہاں سے ایک قطرہ بھی ان کا ہمیں مل جائے تو بتائیے کہ آدمی جو ہے ہم تو وہیں سے جسے کہتے ہیں کہ صحیح. آپ کا کبھی امروہہ جانا ہوا؟ نہیں. افسوس کی بات یہ کہ میرا نہیں، میرے والدین ابھی پچھلے یہاں آ کے 90s میں، مڈ 90s میں، اس وقت تک اتنا سخت نہیں تھا تو وہ یہاں سے کینیڈا سے انہوں نے چکر لگایا تھا. اور میری بڑی خواہش ہے، میرے وہاں رشتہ دار بھی ہیں، کافی فیملی ہے وہاں پر، اور وہ لوگ کیونکہ وہاں کی عزاداری بڑی مشہور ہے، تو ہم لوگ کا بہت سے لوگ پاکستان سے محرم کے دنوں میں جاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر سختیاں زیادہ ہیں تو یہاں سے جانا ممکن نہیں ہو پا رہا ابھی تک. صحیح. میں نے اس لیے بھی پوچھ لیا کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں ہم آپ کے پڑوسی تھے، انہوں نے لکھا کہ اچھا ہم بھی امروہہ سے ہیں، تو میں نے اچھا، کہا آپ سے پوچھ لوں کہ آپ کا جانا ہوا، ہو سکتا ہے ملاقات کون ہوئی سا ہو ان سے. کون صاحب ہیں مجھے آپ کے وہ سامنے میں نے لکھ دیا ہے، وہ خالد رضوی صاحب ہیں، ویسے تو ہیں حیدرآباد دکن سے، اچھا لیکن ہو اچھا سکتا ہے کہ ان کی جڑیں جو ہیں وہ امروہہ میں ہوں، تو اس وجہ سے اچھا. انہوں نے لکھا ہے آداب امروہہ میں ہیں. خالد صاحب، بہت جی شکریہ. جی 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 خالد رضوی جی صاحب جی. تو وہ بھی شامل ہیں اس وقت. لکھنؤ سے حسین شامل ہیں، حسین افسر اچھا صاحب پچھلی بار بھی آپ کے پروگرام میں تھے. جی 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 حفیظ بہت سراج صاحب شامل ہیں، یہ شاید پچھلی بار نہیں تھے، تو مجھے خوشی ہے کہ وہ بھی ہیں اس وقت. اور یہاں تک سلسلہ پہنچا تو اچھا ہوا آپ نے اپنا لکھنؤ کا سلسلہ، اپنا امروہہ کا سلسلہ، اپنے بچپن کا سلسلہ، بچپن کی عادات کا سلسلے سے ہم کو روشناس کرایا. تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ کا ہم ایک خاکہ سا بن جاتا ہے کہ بچپن میں مائنڈ سیٹ کیا تھا، یا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کس طرح سے ہوا، والدین کا اس میں کیا کنٹریبیوشن رہا. یہ وہ آپ کے دور میں جو آپ کے ہم عصر شعراء ہیں، ان میں سے کس کس نے آپ کو چھوا کے لگا اچھا؟ بہت. جیسے کہ ابھی تھوڑا سا ایک آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں گی کہ میرا جب تو میں نے آپ کو بتایا کہ میری شادی ہو گئی تھی اور اس کے بعد میں کینیڈا آ گئی، تو میں نے کیونکہ کالج اور اسکول کے زمانے میں بڑا لکھا اور بہت مشاعرے وغیرہ کیے، انعامات لیے. اس کے بعد جب میں شادی ہو کے کینیڈا آ گئی، میرے ہسبینڈ تو بہت پہلے سے ہیں یہاں، تو جی پھر میں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو شاید یہ کہ ایک بالکل نیا شہر، نئی جگہ، نیا ملک، نئے حالات، پھر فیملی سٹارٹ ہو گئی، ماشاءاللہ میرے 3 بچے ہیں، تو وہ سلسلہ جو تھا وہ وہاں پہ رک گیا. تو پھر میں نے کافی عرصے کے بعد دوبارہ لکھا. تو دوبارہ لکھنے کی وجہ سے آپ جانتے ہیں نا کہ ٹورنٹو کا جو ماحول ہے ماشاءاللہ، آپ میرے خیال میں تمام دنیا کے جو اردو ادب سے تعلق جن کا ہے وہ سب جانتے ہیں کہ ٹورنٹو میں کیسے کیسے بڑے شعراء موجود ہیں. تو بے میری شک. بڑی خوش قسمتی رہی کہ جب میں نے دوبارہ لکھنا شروع کیا اور دوبارہ شاعری سے میرا ایک تعلق جڑا، تو مجھے جن لوگوں کی صحبت نصیب ہوئی وہ اچھے، مطلب بڑے بڑے شعراء کو نہیں نصیب ہوتی، اور میں خوش قسمت سمجھتی ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے جی. کہ عرفان ستار یہاں موجود ہیں، ہماری نسیم آپا، نسیم سید جو کہ نظم کی بہترین اور کیا شاعرہ اور کیا نثر نگار ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ایون نارتھ امریکہ میں جو بہت سے شعراء یہاں موجود ہیں، عارف امام ہوئے، مجید اختر ہوئے، اور ٹورنٹو میں بھی بہت عمدہ شعراء یہاں پر رشید ندیم موجود ہیں، بہت اچھے شعراء جن سے کہ میرا مستقل صحبت، جو ہماری اصل میں میری صحبت جو بنی ہے شاعری کے تعلق سے، وہ میری ٹورنٹو میں ہے. اور یہاں کا جو ماحول ہے وہ انتہائی ادب پرور ہے، جی اور جی. مجھے لگتا ہے کہ ان صحبتوں نے مجھے جو ہے وہ میری دوبارہ جو میں نے شاعری میں ایک طرح سے دوبارہ جنم دیا ہے، اس میں ان صحبتوں کا بڑا ہاتھ ہے. اس کی جو پرورش سمجھے کی ہے وہ ان احباب نے کی ہے جن کی شاعری. یہاں پہ ضامن جعفری صاحب موجود ہیں، میرے بہت سمجھے اساتذہ شعراء میں ان کا بے شمار شک. کیا ہے. تو بے یعنی شک. ایک سے ایک شاعر ہے پورا ٹورنٹو میں. آپ یہاں شاید 100 سے اور اس سے بھی زیادہ جو ایک بہت میں معافی چاہتی ہوں، سب سے پہلے مجھے ان کا نام لینا چاہیے تھے، وہ محترم اشفاق حسین ہیں، جنہوں نے ٹورنٹو
اور نارتھ امریکہ میں وہ بھی بہت زمانوں سے یہاں مقیم ہیں، اور انہوں نے جو ادب کو یہاں پر انہوں نے جس طرح سے ادب کی آبیاری کی ہے نارتھ امریکہ میں، وہ میرے خیال میں کسی اور کو ہم اس کا کریڈٹ نہیں دیا جا سکتا. اور ان کی موجودگی، اور میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں ان کے ہمارے ان کے فیملی ٹرمز تھے، تو میں آئی جس دن شادی ہو کے یہاں آئی تھی، تو پہلے ہی دن میری جو دعوت ہوئی تھی، یعنی ایز اے دلہن کے طور پہ ہماری شادی کی دعوت، تو وہ ان کے ساس سسر جو بزمی صاحب اور ان کی وائف دونوں میاں بیوی، انہوں نے اپنے گھر میں ہماری دعوت کی. تو یہ پہلا میرا جو یہاں کے کسی بھی فیملی سے تعلق بنا وہ ان لوگوں سے تو بڑا پرانا تعلق ہے. اشفاق حسین اور اشفاق بھائی جنہیں میں کہتی ہوں، انہوں نے ہمیشہ میری بے انتہا حوصلہ افزائی کی ہے، مجھے بہت سیکھنے میں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی جو صحبتیں نا، وہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری کسی کے جی ہاں بہت زیادہ اچھی بات. میں سمجھتا ہوں ٹورانٹو، بالکل جیسے آپ نے ٹورانٹو کا ذکر کیا، ہیوسٹن کے بارے میں سمجھتا ہوں ادب نوازی کے اندر سسٹر سٹیز ہیں دونوں. یہاں پہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں اپنے آپ کو خوش قسمت مانتا ہوں اس صورت سے کہ پہلے نیو یارک میں رہا، نیو یارک میں بھی اچھے شعراء سے ملاقات ہوئی، کیلیفورنیا کا بھی رہا نہیں لیکن کیلیفورنیا بھی ایک ہب رہا، لیکن ہیوسٹن جس طرح سے ڈیولپ ہوا ہے اور جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ شعراء جمع ہوئے ہیں، تو یہاں کی انجمن بھی بہت ہی خوبصورت انجمن ہے. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو ٹورانٹو ایک بہت بہترین انجمن ملی. بہت فرق پڑتا ہے اس سے، آپ کی سنگت اچھی مل جائے آپ کو تو پھر ذہن جو ہے وہ تیرنا شروع کر دیتا ہے. تو صاحب بہت دیر ہو رہی ہے آپ کی شاعری کو سامنے آتے ہوئے، تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ میں آپ کو مدعو کروں کہ آپ مجھ کو اپنی کچھ کلام سے ہم سب کو نوازیں. ہمارے ناظرین بھی منتظر ہیں، میں بھی منتظر ہوں. اور پھر یہاں سے شروع کرتے ہوئے، کیونکہ آپ غزل کی شاعرہ ہیں، غزل زیادہ کہتی ہیں، نظم بھی کہتی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے، لیکن پھر کیونکہ ترنم بھی اللہ تعالیٰ نے لہن آپ کو بہت اچھا دیا ہے، تو اس وجہ سے ہم کچھ چاہیں گے کہ اس کو اور اچھا بنا دیا جائے. اچھا ان دا سینس کہ اور رچ بس جائے وہ. بہت شکریہ. میں بسم اللہ. ایک غزل کی چند اشعارات پیش ارشاد ارشاد. کوئی تارا فلک پہ ٹوٹ گیا، کوئی تارا فلک پہ ٹوٹ گیا، کوئی تارا فلک پہ ٹوٹ گیا، پھر کسی کا نصیب پھوٹ گیا. ایک منٹ معذرت ہوگی، میں ایک بار لوگوں سے پتا کر لوں کہ سب کو آواز صحیح آ رہی ہے کہ نہیں. تو جو سب یہاں پہ ماشاءاللہ شامل ہیں، وہ کوئی بھی ان میں سے ایک لکھ دے کہ مجھ کو سیما صاحبہ کی آواز صحیح مل رہی، کیونکہ ان کی آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے تو پروگرام ہمارا اچھا ہے. میرے تو صرف سوالات ہی ہیں. تو آپ میں سے کوئی بھی زحمت کر کے تھمز اپ کر دے، بلکہ لکھ دے گڈ آڈیو یا آڈیو آئی ایم فائن. تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں، آپ میں سے کوئی ایک بھی لکھ لے گا تو ہم مطمئن ہو جائیں گے، اور پھر بغیر کسی تاخیر کے اور انٹرپشن کے آگے چلیں گے. تو آپ میں سے پرفیکٹ آڈیو صاحب، لکھنؤ سے جواب آ گیا، پرفیکٹ آڈیو. اب اس سے زیادہ کیا چاہیے ہم؟ بہت شکریہ. دیکھیے صاحب یہ لکھا ہوا ہے. تو اب میں مخل نہیں ہوں گا، بسم اللہ کریے، بلکہ مطلب دوبارہ پڑھ دیجیے گا. جی میں دوبارہ سے عرض کرتی ہوں. عنایت. کوئی تارا فلک پہ ٹوٹ گیا، پھر کسی کا نصیب پھوٹ گیا. کوئی تارا فلک پہ ٹوٹ گیا، پھر کسی کا نصیب پھوٹ گیا. اور یہ دیکھے گا کہ بھیڑ اتنی ہے میرے چاروں طرف، بھیڑ اتنی ہے میرے چاروں طرف، بھیڑ اتنی ہے میرے چاروں طرف، مجھ سے اپنا بھی ہاتھ چھوٹ گیا. بھیڑ اتنی ہے میرے چاروں طرف، مجھ سے اپنا بھی ہاتھ چھوٹ گیا. اور کانچ سا ہے تیرا بھروسہ بھی، کانچ سا ہے تیرا بھروسہ بھی، کانچ سا ہے تیرا بھروسہ بھی، شک کی آہٹ ہوئی کہ ٹوٹ گیا. کانچ سا ہے تیرا بھروسہ بھی، شک کی آہٹ ہوئی کہ ٹوٹ گیا. اور وہ جو ایگزام پارسائی تھا، وہ جو ایگزام پارسائی تھا، وہ جو ایگزام پارسائی تھا، بولتے ہی بس ایک جھوٹ گیا. وہ جو ایگزام پارسائی تھا، بولتے ہی بس ایک جھوٹ گیا. اور چند پل کیا چرا لیے میں نے، چند پل کیا چرا لیے میں نے، چند پل کیا چرا لیے میں نے،
بے مہر مجھ سے روٹھ گیا، ہوں وقت بے مہر مجھ سے روٹھ گیا، اور اب بہت پرسکون ہوں سیما، اب بہت پرسکون ہوں سیما، اب بہت پرسکون ہوں سیما، دل کے ایک آبلہ تھا پھوٹ گیا، دل کے ایک آبلہ تھا پھوٹ گیا، واہ واہ واہ، کوئی تارا فلک پہ ٹوٹ گیا، ہاں، پھر کسی کا نصیب پھوٹ گیا۔ شک والا شعر دوبارہ پڑھیے گا، بہت جی خوبصورت شعر ہے، حسین کو بھی بہت پسند آیا ہے، جی، انہوں بہت نے بھی شکریہ درج حسین کیا ہے صاحب۔ یہاں پہ۔ جی میں عرض کرتی ہوں کہ کانچ سا ہے تیرا بھروسہ بھی، کانچ سا ہے تیرا بھروسہ بھی، شک کی آہٹ ہوئی کہ ٹوٹ گیا، جواب نہیں بھائی، آہٹ شک کا، کی آہٹ ہوئی کہ ٹوٹ گیا۔ واہ، یہ جو اگلی غزل میں سنانے جا رہی ہوں آپ کو، اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ میں نے اشفاق صاحب نے یہاں ایک مشاعرہ کیا تھا بیاد علامہ اقبال، اور اس کا مصرع طرح تھا کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا۔ حمایت کرنا، تو اس پہ میں نے یہ غزل کہی تھی، تو میں آپ کی خدمت میں چند اشعار پیش کرتی ہوں۔ عنایت۔ ہج جب طے ہے تو بیکار نہ حجت کرنا، ہج جب طے ہے تو تو بیکار نہ بیکار حجت نہ کرنا۔ حجت کرنا، جانے والے کو بہت پیار سے رخصت کرنا، سبحان اللہ، ہج جب طے ہے تو بیکار نہ حجت کرنا، جانے والے کو بہت پیار سے رخصت کرنا، اور وہ جو بھیجے تھے تیری مست نگاہوں نے پیام، آہا، وہ جو بھیجے تھے تیری مست نگاہوں نے پیام، ایک بار اور ذرا ان کی ایک بار اور ذرا ان کی وضاحت کرنا، وہ جو بھیجے تھے تیری مست نگاہوں نے پیام، ایک بار اور ذرا ان کی وضاحت کرنا، اور سب کے ہاتھوں میں یہ اعجاز مسیحائی کہاں، سب کے ہاتھوں میں یہ اعجاز مسیحائی کہاں، سب کے ہاتھوں میں یہ اعجاز مسیحائی کہاں، ایک ہی لمس کا منصب ہے کرامت کرنا، ایک ہی لمس کا منصب ہے کرامت کرنا، اور یہ تو ایسا ہے کہ اس راہ پہ بس چل پڑیے، آہا، کیا بات ہے، یہ تو بے ایسا ساختہ، ہے کہ اس راہ پہ بس چل پڑیے، عشق کرنا تو بغیر اذن و اجازت کرنا، کیا بات ہے، کرنا تو بغیر اذن و اجازت کرنا، اور پھر دیکھیے گا دوبارہ زحمت ہوگی، دوبارہ زحمت ہوگی، جی، یہ تو ایسا ہے کہ اس راہ پہ بس چل پڑیے، یہ تو ایسا ہے کہ اس راہ پہ بس چل پڑیے، عشق کرنا تو بغیر اذن و اجازت کرنا، سبحان اللہ، عشق کرنا تو بغیر اذن و اجازت کرنا، اور درد اٹھتا بھی رہے آنکھ سے چھل کے بھی نہیں، درد اٹھتا بھی رہے آنکھ سے چھل کے بھی نہیں، چھل کے بھی نہیں، سیکھتے سیکھتے آتا ہے شکایت کرنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، غزل کا شعر بھائی، غزل کا شعر، درد اٹھتا بھی رہے آنکھ سے چھل کے بھی نہیں، سیکھتے سیکھتے آتا ہے شکایت کرنا، اور مقطع کیا دیکھیے کمال، گا آداب، ہم کو آداب محبت نہیں آتے سیما، ہم کو آداب محبت نہیں آتے سیما، ہم کو آداب محبت نہیں آتے سیما، ہم کو بس ٹوٹ کے آتا ہے محبت کرنا، کیا ہم بات، کو بس ٹوٹ کے آتا ہے محبت کرنا، ہج جب طے ہے تو بیکار نہ حجت کرنا، واہ، جانے والے کو بہت پیار سے رخصت کرنا، بہت اچھی دونوں غزلیں اور بہت اچھی شروعات، میں خاموش ہی رہنا پسند کروں گا، آواز بھی آپ کی اچھی ہے اور کلام بھی بہت اچھا ہے، تو آپ جاری رکھیں نوازش۔ ایک اور تازہ غزل، ارشاد، تشخیص چاہیے یا تشخص قبول ہے، تشخیص چاہیے یا تشخص قبول ہے، ہر فیصلہ تیرا ہو یہی تیری بھول ہے، ہر فیصلہ تیرا ہو یہی تیری بھول ہے، اور پھر دیکھیے گا کہ دیوار گر پڑی ہے بھروسے کی ٹوٹ کر،
वाह वाह वाह। दीवार गिर पड़ी है भरोसे की टूट कर, आंखों में नम नहीं उसी मलबे की धूल है। आंखों में नम नहीं उसी उसी मलबे की मलबे धूल है। की धूल है, और इस शब को इख्तियार कहाँ हिज्र बांट ले। इस शब को इख्तियार कहाँ हिज्र बांट ले। इस शब को इख्तियार कहाँ हिज्र बांट ले, इस रात आंसुओं का बहाना फजूल है। इस रात आंसुओं का बहाना फजूल है, और हर्फो सुखन की राह में दो चार अब भी हैं। हर्फो सुखन की राह में दो चार अब भी हैं। हर्फो सुखन की राह में दो चार अब भी हैं, सच्चाई के लिए जिन्हें मरना कबूल है। सच्चाई के लिए जिन्हें मरना कबूल है। और शेर देखिएगा, कि ठहरा हुआ है दीदे कुदरत में वक्त अस्र। ठहरा हुआ है दीदे कुदरत में वक्त अस्र, एक मुख्तसर नमाज की किस्मत में तूल है। वाह एक मुख्तसर नमाज की किस्मत में तूल है, वाह वाह वाह। और एक परचमे सफेद उठाया है हाथ में। एक परचमे सफेद उठाया है हाथ में। एक परचमे सफेद उठाया है हाथ में, ये रज़्मे हक हमारे कलम का उसूल है। वाह वाह वाह। ये रज़्मे हक हमारे कलम का उसूल है, और नज़ार की ये शौक़े तमाशा बहाल कर। नज़ार की ये तो शौक़े तमाशा बहाल कर, वरना किसे पता है कि हर जख्म फूल है। वरना किसे पता है कि हर जख्म फूल है। और आखिरी शेर अर्ज करती हूँ कि बादस तमाशा पर्दे अंजाम जो भी हो। बादस तमाशा पर्दे अंजाम जो भी हो, ताली बजी तो मान लो पैसा वसूल है। वाह वाह वाह। बादस तमाशा पर्दे अंजाम जो भी हो, ताली बजी तो मान लो पैसा वसूल है। दीवार गिर पड़ी है भरोसे की टूट कर, आंखों में नम नहीं उसी मलबे की धूल है। इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों आप पे जान छिड़क रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मुंबई से वेंकटेश जोशी हैं, संजय मल्होत्रा हैं लखनऊ से, राकेश सिंह साहब हैं, खालिद साहब हमारे यहाँ यहीं ह्यूस्टन से हैं, वकार साहब हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कमेंट्स लिखे हैं। कुछ लोग खामोशी से भी दाद दे रहे हैं जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। करुणा अरोरा हैं राजस्थान से, रियाज साहब हैं, नितिन सक्सेना साहब हैं। ये सब देख रहे हैं और आप लोग खुल के दाद भी दे सकते हैं, उसमें कोई मुबालगा नहीं है। हम आपकी टेक्स्ट जो भी होगा, कमेंट्स जो भी होंगे वो स्क्रीन पे भी रख देंगे ताकि आप भी पढ़ सकें, लोग भी पढ़ सकें और सीबा साहिबा तक भी वो पैगाम पहुंच जाए कि आप उनकी शायरी को किस तरह से पसंद कर रहे हैं और कितना पसंद कर रहे हैं। तो साहब चलते हैं अगली तरफ। वकास साहब ने कुछ लिख के भेजा है, क्या लिख के भेजा है इसको पढ़ लें और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये साहब उन्होंने लिखा है कि बहुत ही जबरदस्त लिखा है। तो चलें साहब, वापस माइक आपके हवाले। बहुत शुक्रिया। एक और मैंने एक बड़ी बहर की, लंबी बहर की गज़ल लिखने की कोशिश की है। हमारे शहर में हमारी खुशकिस्मती के इरफान सत्तार जैसा शायर जो कि तरीन बहरों में उन्होंने अशार कहे हैं, गज़लें कही हैं, और आप यकीन जानिए कि उनकी अशार सुन के मैं सांस मेरा भूल जाता है क्योंकि इतनी लंबी बहरों में इतने मुकम्मल मिसरे कहना चाहे ये उन्हीं का खासा है। और मैं चूंकि उन्हें सुनती रहती हूँ तो बहुत उम्दा लगती है लंबी बहर की गज़लें, लेकिन बहुत मुश्किल हैं। तो ये कमाल के इंसान है, कमाल के इंसान है इरफान भाई। आपके यहाँ जो ऑडियो है इस वक्त, उसका मुझे लग रहा है वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, फीडबैक आ जाता है कभी कभी। तो जिस चीज से भी आप सुन रही हैं उस वॉल्यूम को देखिए जरा सा कम करके, क्योंकि बीच में गड़गड़ाहट आ जाती है। अच्छा रहेगा अगर मुकाबला हो जाता है कंट्रोल। नहीं, आपको मेरी आवाज साफ मिल रही है? आपकी आवाज अब बेहतर है? बस ठीक, अगर बेहतर है। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो मैं फिर आपसे अर्ज कर दूंगा,
لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بہتر ہو گیا. میں نے تو کچھ عرفان کم کیا ستار ہے. صاحب کا نام آپ نے خوب لیا. ان سے کہیے کہ ہماری عرضی سن لیں, کبھی ہمارے پروگرام پہ بھی آ جایا کریں. مصروف ضرور. میں زمانہ ہے لیکن ہماری سوالات کے جواب دے دیتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ان کو گھیر کے لانے میں بڑی دقت ہوتی ہے. مصروف, بہت مصروف رہتے ہیں میرا خیال ہے کام وغیرہ کے سلسلے بے میں. شک بے شک, بالکل ایسا ہی معاملہ ہے. اگر نہ ہوتے تو وہ ضرور میری ہاں عرضی پہنچ جاتی. جی تو فائل دبی نہیں ہے, صرف اس کے اوپر گرد آ گئی ہے تھوڑی سی. بے شک. آپ کا نہیں, مجھے یقین ہے کہ وہ آئیں گے آپ کے پروگرام میں. اچھا, مجھے بھی پوری امید میں ہے. نے جیسے کہ لمبی بہر کی وجہ سے ان کا ذکر آ گیا, تو ایک لمبی بہر کی میرے حساب سے تھوڑی سی لمبی بہر ہے. کوئی انہیں آواز نہ دینا اب کی بار کنارے سے. کوئی انہیں آواز نہ دینا اب کی بار کنارے سے. کوئی انہیں آواز نہ دینا اب کی بار کنارے سے. دریا واپس لوٹ رہے ہیں اپنے اپنے دھارے سے. دریا واپس لوٹ رہے ہیں اپنے اپنے دھارے سے. اور چاند نے آنکھ میں چولی کھیلی پہرو ایک ستارے سے. چاند نے آنکھ میں چولی کھیلی پہرو ایک ستارے سے. رات شرارت کرنے اتری سورج کے چوبارے سے. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ کبھی کبھی تو زخمی کرنیں ایسے مجھ تک آتی ہیں. بہت عمدہ شعر ہے صاحب آپ کا, بہت عمدہ شعر. کبھی کبھی تو زخمی کرنیں ایسے مجھ تک آتی ہیں جیسے کوئی کاٹ رہا ہو روشنیوں کو آرے سے. جیسے کوئی کاٹ رہا ہو روشنیوں کو آرے سے. اور برف کے غالیچے پر پھسلے سورج کی کرنوں کے پاؤں. کیا منظر کیسا ہے. برف کے غالیچے پر پھسلے سورج کی کرنوں کے پاؤں. اور شفق نے ہاتھ بڑھا کر تھام لیے انگارے سے. اور شفق نے ہاتھ بڑھا کر تھام لیے انگارے سے. اور بیچ کے سارے خواب سنہرے گروی رکھ کر دن اور رات. بیچ کے سارے خواب سنہرے گروی رکھ کر دن اور رات. گھر آنگن سنسار بنایا دل مٹی اور گارے سے. گھر آنگن سنسار بنایا دل مٹی اور گارے سے. اور کھیل عجب سا کھیل رہی ہے رنگ بدلتی بستی یار. کھیل عجب سا کھیل رہی ہے رنگ بدلتی بستی یار. موسم جھولا جھول رہے ہیں مل کر سب بنجارے سے. موسم جھولا جھول رہے ہیں مل کر سب بنجارے سے. یہ جو ہماری وارم ہو رہی ہے پوری دنیا میں, جو موسموں کی تبدیلی ہے, شاید اس کو میں نے اپنے الفاظ میں قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے. گلوبل وارمنگ اینڈ آل دیٹ. جی. اور کیا ہے اگر جو ہجر ملا ہے ہم کو عشق کے بدلے میں. کیا ہے اگر جو ہجر ملا ہے ہم کو عشق کے بدلے میں. کیا ہے اگر جو ہجر ملا ہے ہم کو عشق کے بدلے میں. مر تو نہیں جاتا ہے کوئی تھوڑے بہت خسارے سے. مر تو نہیں جاتا ہے کوئی تھوڑے بہت خسارے سے. واہ. اور نٹکھٹ ساون دستک دے کر دور کہیں چھپ جاتا ہے. نٹکھٹ ساون دستک دے کر دور کہیں چھپ جاتا ہے. اور دو بادل چھیڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو پیارے سے. اور دو بادل چھیڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو پیارے سے. اور مختارز کرتی ہوں کہ اس کا مسلک عشق نہیں ہے شاید دنیا داری ہے. اس کا مسلک عشق نہیں ہے شاید دنیا داری ہے. اس کا مسلک عشق نہیں ہے شاید دنیا داری ہے. دیکھو کوئی بات نہ کرنا سیما اس بیچارے سے. دیکھو کوئی بات نہ کرنا سیما اس بیچارے سے. کبھی کبھی تو زخمی کرنیں ایسے مجھ تک آتی ہیں جیسے کوئی کاٹ رہا ہو روشنیوں کو آرے سے. بہت ہی عمدہ, بہت عمدہ. بہت نوازش.
وہ غزل جس میں جو میں نے شروع میں ایک اس سے شعر پڑھا تھا اور غلط پڑھ دیا تھا، اگر وہ غزل سامنے ہو آپ کے اور آپ پڑھ سکیں. جی ہاں بالکل، میں آپ کو وہ بھی سنا دیتی ہوں. بڑی عنایت، اس کی زمین بڑی مختلف، بہت اچھی. جی ہاں، یہ میری یہ زمین میری پاکستان کے، میں نے پچھلے 3 سال پہلے میں پاکستان گئی تھی تو وہاں پر یہ غزل میری ہوئی تھی. صحیح، اس کی تکرار بہت اچھی ہے. جی میں آپ کو سناتی ہوں، یہ میری پسندیدہ غزلوں میں سے ایک ہے. یہ بہتر. تھوڑا سا میں آپ کو جسٹ 2 سیکنڈ دیجیے گا. نو پرابلم، آپ ڈھونڈ لیں اس کو آسانی سے. اور جو حضرات بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ لوگوں سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ اپنے اس لنک کو شیئر کر سکتے ہیں اپنے پیجز کے اوپر، اور آپ اپنے پیج پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کو اپنے دوستوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں. ابھی بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہرکیف اس کو لائک کر لیجئے گا، اس کو شیئر کر لیجئے گا. آپ جتنا شیئر کریں گے ہماری اور سیما صاحبہ کی آواز اتنی ہی دور تک پہنچے گی، اتنے ہی لوگ اس سے امید کرتا ہوں کہ پسند فرمائیں گے. اور جب زیادہ لوگ پسند فرمائیں گے تو ظاہر سی بات ہے محفل جو ہے وہ اور ریچل بس جائے گی. آپ اگر تیار ہیں تو مائکروفون آپ کے حوالے. بہت شکریہ، آپ کی فرمائش پر یہ غزل آپ کی نظر. بڑی نوازش. ایک منظر میں کئی بار اسے دیکھ کے دیکھ. ایک منظر میں کئی بار اسے دیکھ کے دیکھ. واہ. دیکھنا ہے تو لگاتار اسے دیکھ کے دیکھ. ایک منظر میں کئی بار اسے دیکھ کے دیکھ. دیکھنا ہے تو لگاتار اسے دیکھ کے دیکھ. واہ. اور کوئی سورج سے ملا پاتا ہے کب تک آنکھیں. کوئی سورج سے ملا پاتا ہے ملا پاتا ہے کب تک آنکھیں. پھر بھی ایک بار لگاتار اسے دیکھ کے دیکھ. ایک بار لگاتار اسے دیکھ کے دیکھ. اور یہ آپ کا شعر، یہ کھلی آنکھ کا منظر ہی نہیں ہے میری جان. یہ کھلی آنکھ کا منظر ہی نہیں ہے میری جان. بند آنکھوں سے بھی ایک بار اسے دیکھ کے دیکھ. کیا درویشی ہے شعر کی، درویش شعر ہے، بالکل صوفی شعر ہے صاحب. واہ واہ واہ. اور برف آنکھوں میں لیے دور کھڑے شخص کی خیر. برف آنکھوں میں لیے دور کھڑے شخص کی خیر. کیسے جلنے لگے رخسار اسے دیکھ کے دیکھ. کیسے جلنے لگے رخسار اسے دیکھ کے دیکھ. واہ واہ واہ. کوئی دالان سے جگنو نہ ادھر آ نکلے. کوئی دالان سے جگنو نہ ادھر آ نکلے. خواب ہو جائیں نہ بیدار اسے دیکھ کے دیکھ. خواب ہو جائیں نہ بیدار اسے دیکھ کے دیکھ. اور دیکھتے دیکھتے کیا کچھ نظر آنے لگ جائے. دیکھتے دیکھتے کیا کچھ نظر آنے لگ جائے. دیکھتے دیکھتے کیا کچھ نظر آنے لگ جائے. آئینہ خانے کے اس پار اسے دیکھ کے دیکھ. آئینہ خانے کے اس پار اسے دیکھ کے دیکھ. واہ واہ واہ. اور ہے یقین چال ستاروں کی بدل جائے گی. ہے یقین چال ستاروں کی بدل جائے گی. ہے یقین چال ستاروں کی بدل جائے گی. ایک دن صبح کا اخبار اسے دیکھ کے دیکھ. ایک دن صبح کا اخبار اسے دیکھ کے دیکھ. اور لب ہیں جس نام کی تسبیح اسے سن کے تو سن. لب ہے جس نام کی تسبیح اسے سن کے تو سن. آنکھ جس کی ہے طلبگار اسے دیکھ کے دیکھ. واہ. آنکھ جس کی ہے طلبگار اسے دیکھ کے دیکھ. اور گرد تنہائی کی اب چھوڑ اڑانا سیما. گرد تنہائی کی اب چھوڑ اڑانا سیما. چھیپتے ہیں در و دیوار اسے دیکھ کے دیکھ. ایک منظر میں کئی بار اسے دیکھ کے دیکھ. دیکھنا ہے تو لگاتار اسے دیکھ کے دیکھ. بہت خوب صاحب، بہت خوب، بہت خوب. میرے خیال سے ہم نے آپ سے
पांच غزلیں تو سنی ہوں گی اس وقت، اور بہت خوبصورت ایک سے ایک غزلیں. اب کیونکہ پروگرام اپنی ختم کی طرف جا رہا ہے، اختتام کی طرف، تو میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ اگر آپ کچھ کلام ہم کو اپنے خوبصورت ترنم کے ساتھ پیش کر دیں تو ہم بھی جھومیں اور ہمارے ناظرین بھی جھومیں. ترنم سے آپ کی فرمائش ہے تو یقیناً پوری کروں گی. یہ ایک غزل کی چند اشعار، چھوٹی بیت کی غزل ہے تو زیادہ ٹائم نہیں ہوگی آپ کا، اور پھر آپ اپنے نہیں آپ بے فکر ہو کے آپ وقت کی وہ نہیں، لیکن میں ایک اشارہ یوں کر رہا تھا کہ اب میں اس کو اس موڑ پہ لے جانا چاہ رہا ہوں. بے شک بے شک، تو آپ کی خدمت میں. حوصلے غم سے لڑ گئے میرے، واہ واہ واہ. حوصلے غم سے لڑ گئے میرے، اشک مشکل میں پڑ گئے میرے، اشک مشکل میں پڑ گئے میرے. واہ واہ واہ. اور یہ شعر شاید ہم سب کی ایک طرح سے ترجمان ہے. میں نے ہجرت کا بیج کیا بویا، کیا کمال کا مصرع ہے. میں نے ہجرت کا بیج کیا بویا، پاؤں جڑ سے اکھڑ گئے میرے، پاؤں جڑ سے اکھڑ گئے میرے. میں نے ہجرت کا بیج کیا بویا، پاؤں جڑ سے اکھڑ گئے میرے. واہ واہ واہ. ایک گھڑا ٹوٹ کیا گیا میرا، ایک گھڑا ٹوٹ کیا گیا میرا، لوگ افسانے گھڑ گئے میرے، بہت اچھا استعارے کا استعمال ہوگا، بہت اچھا، بہت خوبصورت میرے. اور ہجر صدیوں پہ پھیل جاتا مگر، ہجر صدیوں پہ پھیل جاتا مگر، کم شب و روز پڑ گئے میرے، کم شب و روز پڑ گئے میرے. اور نیند ٹوٹی خزاں کی دستک پر، واہ واہ واہ. نیند ٹوٹی خزاں کی دستک پر، خواب پلکوں سے جھڑ گئے میرے، خواب پلکوں سے جھڑ گئے میرے. اور بختار کرتی ہوں. صبر فوگر کدھر گئے سیما، صبر فوگر کدھر گئے سیما، صبر فوگر کدھر گئے سیما، زخم پھر سے ادھر گئے میرے، زخم پھر سے ادھر گئے میرے، حوصلے غم سے لڑ گئے میرے، اشک مشکل میں پڑ گئے میرے. واہ واہ. غزل بہت خوبصورت، چھوٹی بہر کا کمال بہت خوبصورت، اور اس پہ آپ کا کلاسیکی ترنم بہت خوبصورت. مجھے امید ہے کہ سب لوگوں نے اس سے بہت لطف اٹھایا ہوگا، محظوظ ہوئے ہوں گے. اور اب آگے کی طرف اور چلتے ہیں. ایک غزل کم سے کم ہم ترنم میں آپ سے اور وصول کر لیں. جی ضرور. اچھا، ایک میں آپ کو اور غزل سناتی ہوں، اسی اس میں ہے. ایک منٹ مجھے ذرا سی نکال لینے دیجیے، 2 سیکنڈ لگیں گے مجھے.
नहीं, आप पूरी निकाल लें गजल, जरा सी निकालने से हमारा क्या काम चलेगा। ये भी मेरे दिल के बहुत करीब है, छोटी सी सादा सी गजल है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पढ़ के मुझे मजा आता है और शायद सुनने वालों को भी कुछ अच्छा लगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद। बेखबर कुछ ना, बिल्कुल वही बहर है। बेखबर कुछ ना, जीत जी समझे, बेखबर कुछ ना, जीत जी समझे, जहाँ से गुजरे तो जिंदगी समझे, जहाँ से गुजरे तो जिंदगी समझे, एक जरा आईना दिखाया था, एक जरा आईना दिखाया था, एक जरा आईना दिखाया था, आप जिसको खरी खरी समझे, आप जिसको खरी 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 समझे, खरी समझे, ओ मेरा हाल पूछने वाले, ओ मेरा हाल पूछने वाले, ओ मेरा हाल पूछने वाले, बात अब वो नहीं रही समझे, बात अब वो नहीं रही समझे, और अब बहुत देर हो चुकी छोड़ो, अब बहुत देर हो चुकी छोड़ो, मरते मरते भी क्या कोई समझे, मरते मरते भी क्या कोई समझे, उनके पक्के हैं कर ही जाएंगे, धुन के पक्के हैं कर ही जाएंगे, जो भी इस दिल ने ठान ली समझे, जो भी इस दिल ने ठान ली समझे, जो समझने कदम भरे सीमा, जो समझने कदम भरे सीमा, क्या ही अच्छा हो वाकई समझे, क्या ही अच्छा हो वाकई समझे, ओ मेरा हाल पूछने वाले, बात अब वो नहीं रही समझे। बहुत खूब साहब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बहुत शुक्रिया आपके कलाम का। एक चीज का जिक्र मुझे शुरू में करना था, बल्कि पूछना था आपसे, मुझे कुछ इस तरह की इत्तला थी कि आपकी कोई किताब आने वाली है, तो अगर उसके के बारे में कुछ बता सकें, उसका उन्वान, उसका टाइटल और कब मंजर आम पे आएगी, तो लोगों को भी इत्तला रहेगी। किताब के ऊपर काम हो रहा है और पिछले 2 साल से हो रहा है, मैं खुद ही थोड़ी सी स्लो हूँ, लेकिन काफी हद तक काम हो चुका है। मेरी किताब का उन्वान है रास्ता नई रास्ता, और इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि इस साल के आखिर तक वो किताब आप सबके हाथों में होगी, और आप सबके हाथों में ना भी हो तो कम से कम छप के मंजर आम पर जरूर आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है वहां से यहाँ तक मंगाने में कुछ थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उम्मीद तो यही है। नहीं, अल्लाह से दुआ है कि मंजर आम पे भी आए और हमारे हाथों में भी आए, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे उसके मजे लेंगे तभी होगा काम। तो इसमें मैं समझ रहा हूँ कि पिछले 10 साल की तकरीबन आपकी शायरी का मजमुआ होगा ये, तो उसमें एक अच्छा खासा स्पैन मिलता है 10 साल के अंदर। उसमें काफी
کیونکہ میں نے شروع میں تو میں سمجھتی نہیں تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتنا بریک آیا تھا میری شاعری میں، تو میں نے جب دوبارہ سے لکھنا شروع کیا تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے وہ دوبارہ سے ایک طرح سے آپ نے دوبارہ سے میں نے پہلے بھی پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ آدمی تھوڑا سا لڑکھڑاتا ہے، اٹھتا ہے، سنبھلتا ہے، تو وہ شروع کے میں نے سیکھنے کا وہ خاصا ٹائم تھا جس میں میں نے غزلیں تو بہت کہیں لیکن بہت سی تو میں نے ظاہر ہے اس کتاب میں شامل نہیں کی، اور آہستہ آہستہ جب مجھے لگا کہ ہاں یہ اس پروسیس قابل ہو گئی ہیں کہ وہ چھپ جائیں تو پھر میں نے صحیح، کوشش کی۔ یہ پروسیس کا ہی حصہ ہوتا ہے اور اچھی بات ہے۔ آداب تسنیم آپا، عابدی صاحبہ بھی جی تشریف لے آداب آئی ہیں۔ تسلیم آپا دوبارہ موجود ہیں۔ تسلیم آپا ہماری بہت عمدہ شاعرہ ہیں اور یہ بھی میرے بے شک، اساتذہ شعراء میں ان کا بے شمار شک، ہوتا ہے، میں بے بہت شک، عزت بے شک۔ کرتی ہوں تمام اساتذہ کی۔ ہیوسٹن کو جن لوگوں نے رچ بنا کے رکھا ہوا ہے ان میں سے بڑا نام تسنیم عابدی صاحبہ کا ہے، بے اور شک۔ بہت سارے شعراء ہیں جو سر فہرست ہیں، اس میں سے کئی لوگ یہاں شامل ہیں جس میں تسنیم اور میں صاحبہ بھی۔ ایک چھوٹی سی بات اس میں تسنیم آپا کے تعلق سے اور آپ کے تعلق سے ضرور عرض کرنا چاہوں گی، سامعین تک پہنچانا چاہوں گی کہ آپ ہر ہفتے اتنا شاندار آؤ بچوں کہانی سنو کے نام سے تسنیم آپا کے ساتھ ایک بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو سننا چاہیے۔ بچوں کو کیا، مجھے لگا ہم لوگوں کی پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنے زیادہ لوگ اس کو سنیں، اتنی پیاری کہانیاں وہ ہم سن رہے ہیں اور ہماری وہ جو بچپن کی یادیں ہیں وہ تازہ ہو رہی ہیں، تو ضرور میری درخواست ہے تمام سامعین سے جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں کہ وہ آپ کا پروگرام ضرور دیکھیں۔ بالکل، آپ نے بالکل بہت اچھی بات کہی۔ جس لگن سے اور اپنی مصروف پوری زندگی کے اندر سے وقت نکال کے وہ کر رہی ہیں، بچوں کو بھی ساتھ بٹھاتی ہیں اپنے، اور کہانی کو بھی کہانی کی طرح سناتی ہیں جو بچوں تک پہنچے، تو اور یہ بات بھی بالکل سچ ہے کہ ہم اپنے بچپن میں پہنچ رہے ہوتے ہیں ان کہانیوں کو سن کے، تو بڑے بھی محظوظ ہو رہے ہیں، اور امید ہے جن کے لیے وہ پروگرام کر رہی ہیں وہ بچے بھی اس سے کچھ نہ کچھ پا رہے ہوں گے، کیونکہ یہی مقصد ہے اس کا۔ تو میری طرف سے پوچھنے کے لیے اور کوئی سوال تو نہیں ہے، لیکن آپ اگر کچھ اور کہنا چاہیں تو اس کے بعد پھر ہم پروگرام کو ختم کر دیں گے۔ آخر میں ضرور یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے ناظرین تک آپ میری طرف سے ایک پیغام پہنچا دیا کریں کہ اردو محفل بلاگیات جو ہے اس کے چینل یوٹیوب پہ بھی ہیں اور فیس بک پہ بھی ہیں، تو ان سے جڑے رہیں، اور جڑنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے سبسکرائب کرنا۔ جب آپ کہیں گی تو لوگ بات مان جائیں گے۔ بہت شکریہ، جی ضرور۔ تو بس ایک شعر آپ سب کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی جاتے جاتے کہ ہم اہل دل ہیں، محبت ہمارا کلمہ ہے۔ کیا بات ہے! ہم اہل دل ہیں، محبت ہمارا کلمہ ہے، جبھی تو جس سے کیا پیار سے کیا ہے کلام۔ تو یہی واہ میرا واہ! پیغام پہلے تو ہے کہ بس آج کل دنیا میں جس قسم کے حالات چل رہے ہیں اس میں جس قدر محبت پھیلا سکتے ہیں اپنی طرف سے کوشش کیے جائیں، مجھے یقین ہے کہ یہ دنیا بہتر ہو جائے گی ہم اگر آپس میں محبت، خلوص نیت سے ہر کام کریں، محبت سے ہر کام کریں اور ایک دوسرے سے ملیں جلیں، کیونکہ آواز دیکھیے جب آج کل ہم نہیں مل پا رہے ہیں تو ہم کتنا اس زمانے کو مس کرتے ہیں، کتنا یاد کرتے ہیں ان احساسات اور ان جذبات کی اب ہمیں قدر ہو رہی ہے، جبکہ ہم کہتے تھے اتنے مصروف ہیں کیا ہو رہا ہے، اب لگتا ہے کہ ہم لوگوں سے چھٹ کے ہمیں احساس ہوا کہ ہم ان چیزوں کو کتنا مس کرتے ہیں۔ تو پلیز محبت کیجیے، محبت سے رہیے، آپس میں مل جل کے رہیے، اور جیسا کہ ابھی نجم الحسن ثاقب صاحب نے کہا کہ پلیز ان کے چینل اردو محفل بلاگیات کو سبسکرائب کیجیے، انہیں دیکھیے، ان کے چینل کو لائک کیجیے، کیونکہ اسی طرح سے جو یہ اتنے عمدہ پروگرامز کر رہے ہیں یہ آپ تک پہنچیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، کیونکہ ہر ہفتے یہ بہت عمدہ شعراء کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ تسنیم عابدی کے ساتھ ایک بہت اچھا پروگرام آؤ بچوں کہانی سنو کر رہے ہیں جو ہمیں بھی ہمارے بچپن کی طرف لے جاتا ہے۔ تو بس یہ سب کیجیے اور ایک دوسرے سے مل جل کے رہیے، سیف رہیے، اپنے گھروں میں رہیے۔ بہت شکریہ۔ آپ کے ان کلمات کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی، تو میں صرف خدا حافظ کہوں گا، اس کے بعد فی امان اللہ کہوں گا آپ کے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے کہ انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی۔ بہت خوبصورت محفل آپ نے سجائی ہماری، بہت شکریہ۔ یار زندہ، صحبت باقی۔